الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاری. محترم بھائیو، جیسا کہ تو درسوں سے ہم لوگ گالی کی ممانعت پر گفتگو کر رہے ہیں. گالی دینا کسی کو بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے. ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑے گی بخاری کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث میں اچھے مسلمان کی سب سے پہلی پہچان زبان بتائی گئی. اس کی عبادتیں، ریاضتیں، اس کا لباس، اس کا پوشاک، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. بعض لوگ بڑے نمازی، بڑے دیندار، بڑے متقی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان ایک دم گھٹیا ہوتی ہے. زبان انسان کی اچھی ہونی چاہیے سب سے پہلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اچھے مسلمان کی پہچان آپ نے ہاتھ سے پہلے زبان کو بتایا. ہاتھ کا ذکر بعد میں آپ نے کیا، کیونکہ زیادہ تر استعمال زبان ہوتی ہے، زیادہ تر شرارتیں زبان کرتی ہیں. ہاتھ کا استعمال بعد میں ہاتھ استعمال میں بعد میں آتا ہے. تو زبان اچھی رکھنا چاہیے، اور اچھے مسلمان کی یہ بہت بڑی پہچان ہے. لوگ ٹوپی دیکھ کے بولتے ہیں یہ مسلمان ہے، جھبا دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، داڑھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. لیکن اچھا مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو ہیں، بہت سارے ہیں. اچھا مسلمان وہ ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اچھی رکھتا ہو. وہ اچھا مسلمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی نمازی عورت، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہتے تھے. پڑوسیوں کو ستانے والی، برا بھلا کہنے والی، اپنی جگہ پہ ہے نمازی، اپنی جگہ پہ ہے عبادت گزار، لیکن اپنی زبان سے پورے محلے کو ستایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جی، کوئی خیر نہیں اس کے اندر. جب وہ جہاں عبادت وہ کر رہی ہے وہیں پر اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. بہرحال زبان ہماری اچھی ہونی چاہیے، اور زبان کا غلط استعمال جن طریقوں سے ہم کرتے ہیں ان میں ایک طریقہ گالی دینا ہے. انسان بہت جلد گالی پہ اتر آتا ہے. کن کن کو گالی دیتا ہے انسان کو کبھی شعور تک نہیں ہوتا ہے. گالیوں بھائیوں، گالی کن کو نہیں دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی ایک فہرست ہم نے کل کے درس میں، اس سے پہلے کے درس میں بتائی. وہ باتیں میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کا وقت زیادہ لگ جائے. آگے ہم بڑھتے ہیں. گالی کی ممانعت کہاں کہاں آئی ہے، کن کن کو گالی نہیں دینا چاہیے. ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواری کو بھی گالی مت دو. سواری جو ہوتی ہے، اس وقت کے سواریاں اونٹ تھے، گھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو بھی گالی دینے سے منع کیا. ایک صحابی ایک سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کی سواری بڑی سست رفتار سے، دھیمے سے چل رہی تھی. تو ان کے زبان سے الفاظ نکل گئے، لعنک اللہ،
سواری پر بد دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ تیزی سے چل نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے لعنت کے، آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ پر، اس سواری پر لعنت کس نے کی؟ تو صحابی کہنے لگے میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح سواریوں پر لعنت مت کرو، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا انزل عنہ، اس سواری سے اتر جاؤ، جس سواری پر تم نے بد دعا کی ہے اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سواری پر سفر کرو، اتر جاؤ تم اس سواری سے۔ پھر آپ نے اصول سمجھایا، آپ نے کہا لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں دیکھو اپنے آپ پر کبھی بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد پر بھی بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے اثاثہ پہ بھی بد دعا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن اور رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے، انسان جب بھی اس وقت میں کچھ کہتا ہے، دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے، یستجیب لکم، اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے حدیث میں نہیں بتایا، ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے دن اور رات میں۔ انسان جب بھی کچھ کہتا ہے، بھلا کی برا کی، دعا کی بد دعا کی، دونوں چیزیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ زبان سے دعا ہی دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ کسی وقت ہم کسی کو بد دعا دے رہے ہوں اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت اگر نکل گیا تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان غیر تو غیر، دشمن کو بھی بد دعا نہیں دیتا ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے گالی، جہاں پہ گالی کی ممانعت آئی ہے ان میں سے ایک زمانہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، لوگوں زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فإن اللہ هو الدہر، بے شک زمانہ اللہ تعالی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ زمانے اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ فرماتا ہے زمانہ، وقت کو، ٹائم کو، دن اور رات کو بدلنے والی ذات میری ہے، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ دن کو میں لاتا ہوں، رات کو میں لاتا ہوں، گرمی کا موسم میں لاتا ہوں، سردی کا موسم میں لاتا ہوں۔ زمانے میں جو کچھ تبدیلی ہوتی ہے انسانوں، یہ مجھ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو زمانے کو گالی دینا، وقت کو گالی دینا، کسی ہفتے کو گالی دینا، مہینے کو، سال کو برا بھلا کہنا شریعت میں منع ہے، نہیں دینا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ زمانے کو، وقت کو، دن کو برا بھلا کہتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ ارے آج کا دن بڑا خراب ہے، فلاں دن بڑا خراب ہے، فلاں مہینہ بڑا خراب ہے۔ اسی لیے سفر کا جو مہینہ ہے، محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر کا، اس سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت سے ہی منحوس سمجھتے تھے لوگ، اور آج بھی معاف کریں یہ باطل تصورات، یہ باطل خیالات مسلم میں بھی موجود ہے، غیر مسلم میں بھی موجود ہے۔ ہمارے مسلمان بھی کسی وقت کو برا کہتے ہیں، کسی وقت کو خراب سمجھتے ہیں، کسی دن کو خراب سمجھتے ہیں، یا کسی بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی بے اولاد عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، ایسی ساری باتیں یا سارے خیالات یہ زمانے جاہلیت سے تعلق رکھنے والے خیالات ہیں، تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جنہیں گالی نہیں دینا چاہیے، جانتے ہیں آپ، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ غیر مسلم کے دیوی دیوتاؤں کو بھی گالی کی ممانعت آئی، انہیں بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ غیر مسلم کے جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ان کے جو خدا ہوتے ہیں، جن پتھروں کو، مورتیوں کو، جھاڑوں کو انہوں نے خدا بنا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کے خداؤں کو تم گالی دو۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو. یہ دعوت کا اسلوب نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں. لوگ دین کا کام کرنے والے، دینی فیلڈ میں رہنے والے، دعوتی فیلڈ میں رہنے والے جہاں کہیں غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو ان کے خداؤں کو گرا کے بات کرتے ہیں، ان کے خداؤں کو گالی دے کے بات کرتے ہیں. یا کہیں ہمارے مسلمانوں کو سمجھانا ہوتا ہے کسی مزار والے کے بارے میں، قبر والے کے بارے میں، ان کو 2-4 گالیاں سنا کے سامنے والے کو سمجھاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے دعوت کا. ان کی کمزوریاں بتا سکتے ہیں آپ. دیکھو یہ تمہارے جو خدا ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. قرآن نے یہی اسلوب بتایا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو قوم کو دعوت کا کام کرتے تھے یہی اسلوب انہوں نے اپنایا. نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، کچھ بھی نہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بتایا جن اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یا ایھا الناس، اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی. ضرب لہم، ایک مثال تمہیں دی جائے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو. تو اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے ہم لوگوں کو دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. اللہ خود سمجھاتا ہے. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، یہ سارے کے سارے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. نہیں یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بنا نہیں سکتے یہ. اور اگر کوئی چیز مکھی لے کے جاتی ہے تو اس کو واپس لے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یہ اسلوب ہونا چاہیے دعوت میں. لوگ ان کے خداؤں کو گالی دے کے بات کرنا منع ہے. یہ کیوں منع ہے؟ کیوں گالی نہیں دینا چاہیے؟ کیوں برا نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ اس کی حکمت بتا رہا ہے، اس کا سبب بتا رہا ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جن سے تم گفتگو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں علم نہیں. جن کو تم سمجھا رہے ہو جو غیر مسلم ہے، جو بھی انہیں اللہ کے تعلق سے معلوم نہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے. اگر تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، حقیقی اللہ کو گالی دیں گے. علم نہیں ان کے پاس، بغیر علم اللہ وہ فرماتا ہے. علم کے بغیر وہ زندگی جی رہے ہیں. کون سا علم؟ ٹیکنالوجی کا علم ہوگا ان کے پاس، ڈاکٹریت کا علم ہوگا ان کے پاس، انجینئرنگ کا علم ہوگا ان کے پاس، سب کچھ ہوگا. اگر علم نہیں تو دین کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں. یہ اصل علم ہے، یاد رکھیے. یہ علم اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم سب سے بڑا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم سب سے ٹاپ علم ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے دیوی دیوتاؤں کو، خداؤں کو گالی دینے سے منع کی. آخری بات، گالی جہاں جن کو دینا منع ہے ان میں سے ایک ہمارا بہت بڑا دشمن، پوری انسانیت کا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا. شیطان کو سوچئے، ایک انسان کو ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں بھائی؟ شیطان کو گالی دینا منع ہے تو ایک انسان کو، اللہ اکبر، زبان چلتی ہے نا، دنیا کی کینچیاں بھی ہمارے زبان کے سامنے فیل ہو جائیں. ایسے چلاتے ہیں، ایسے بولتے ہیں، اللہ اللہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک شرمگاہ کی وجہ سے، ایک غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے. سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. مردوں کے اندر یہ عادت، عورتوں کے اندر یہ عادت، بچوں کے اندر یہ عادت، زبان فر چلاتے رہنے کا، بولتے رہنے کا. شریعت ہماری کہتی ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے شیطان لعین، اس کو بھی گالی مت دو. آپ نے کہا لا تسبوا الشیطان، لوگوں شیطان کو گالی مت دو. وتعوذوا باللہ من شرہ، بلکہ طریقہ سکھایا گیا. گالی دینے سے کیا ہوگا؟ گالی دینے سے تمہاری زبان گندی ہوگی. وہ تو گندا ہو گیا ہے، وہ اللہ کا نافرمان بن گیا ہے. وہ قیامت تک اس سے مہلت اللہ دے چکا ہے. اب آپ کے گالی دینے سے اس کی مہلت کوئی ختم نہیں ہوگی.
آپ کے گالی دینے سے وہ سدھرے گا نہیں؟ وہ انسان مجھے گالی دے رہے نا، اب تو چلو میں سدھروں گا، ایسا ہے کیا مسئلہ؟ جی بعض لوگ زیادہ تر کہیں کسی کو ستاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو چڑھاتے ہیں تو سامنے والا بات سدھرتے بھی ہیں، واہ اتنے لوگ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، اب تو میں نمازی بننا رہے، کو لوگ پاؤں پکڑ پکڑ کو بلا رہے مجھے نماز کریں، اب تو نکلنا رہے میں بھی۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، شیطان کو گالی دینے سے کیا یہ سدھرے گا؟ یہ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم گالی دے دو اس کو۔ کیا کرنا ہے؟ پھر کہا تعوذوا باللہ من شرہ، اس کے شر سے پناہ مانگو۔ اللہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور جانتے ایک حدیث میں آتا ہے گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو گالی دینے سے شیطان بڑا بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی سواری ذرا ستا رہی تھی، جملہ نکل گیا ان کی زبان سے، تئیس الشیطان، ارے شیطان کا ستیاناش ہو جائے، شیطان کا برا ہو، برباد ہو جائے شیطان۔ آپ نے فرمایا تقل، آپ نے کہا کہ ایسے مت کہو کہ شیطان کا برا ہو جائے۔ اگر تم ایسا کہو گے کہ شیطان کا برا ہو جائے تو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ہیرو سمجھتا ہے، یہ ہمارے الفاظ میں کہیں مثل الجبل، آپ نے کہا پہاڑ کے جیسا بڑا ہو جاتا ہے شیطان، اللہ پہاڑ کے جیسا بڑا ہوتا ہے، کہیں کو بڑا ہو، گالی دیے تو بڑا ہوتا، جی گالی دیے تو بڑا ہوتا، کیوں؟ اوہو مجھے گالی دے رہے بولے تو یہ سب میری وجہ سے چھوڑا ہے، دیکھو کیسی کھوپڑی ہے اس کی۔ شیطان کو گالی دیں گے تو شیطان کیا سمجھتا ہوتے؟ اوہ میرے پاور سے ان کو نقصان ہو رہا، میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی نا، تو گویا کہ میرے اندر بھی ہے کچھ طاقتیں جو میں انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایسے مت کہو، بلکہ اگر کچھ بھی ایسا نقصان وغیرہ ہوتا ہے تو دیکھو آپ نے کہا بسم اللہ کہو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ کی تعریف اگر کوئی شخص نقصان میں بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، نقصان ہو گیا کچھ، اسی لیے کیا گیا اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی مصیبت آتی ہے اہل ایمان کو ان کی زبان سے فوراً یہ جملے نکل انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ مصیبت میں اللہ کی حمد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، مصیبت میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا اپنے آپ کو، معمولی سمجھتا، کہ کتنا معمولی سمجھتا، اگر آپ مصیبت میں اس کو گالی دیتے ہیں تو پہاڑ کے مانند بڑا ہو جاتا ہے وہ۔ آپ نے کہا مصیبت میں اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مکھی کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے، مکھی کی طرح۔ تو بہرحال بھائیوں، یہ چند آداب تھے جن کو میں نے 3 درسوں میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ گالی کی ممانعت آئی ہے، انسان تو انسان ہے، شریعت ہماری ہوا کو، مرغے کو، جیسا کل ہم نے بتایا، بخار کو، زمانے کو، وقت کو، غیر مسلم کے دیوی دیوتاؤں کو، ان کے خداؤں کو، حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کسی انسان کو گالی دیں، کسی گنہگار کو ذلیل کریں، منع ہی یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شراب پی لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب پیا انسان، آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو مارو، اس کو جو سزا ہے وہ سزا دی تھی۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ اسے مارنے لگے، فإن الضارب بيده، بعض لوگ ہاتھ سے مارنے لگے، والضارب بنعله، بعض لوگ جوتوں سے مارنے لگے، والضارب بثوبه، بعض لوگ کپڑے سے مارنے لگے۔ سزا ہو گئی، وہ انسان جا رہا تھا مار کھا کے۔ بعض لوگ مارنے کے بعد بھی دل بھرتا نہیں نا لوگوں کا، بس رہتے ہیں ایسے۔ بعض نے کہا بعض القوم، قال بعض القوم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، اغزاک اللہ، ارے اللہ تجھے ذلیل کرے، سزا دے دیے ہیں پھر بول رہے اللہ تجھے ذلیل کرے۔ آپ نے کہا لا تعینوا علیہ الشیطان، آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جو جملے تم نے کہے، یہ جملے کہہ کے شیطان کی تم نے مدد کر دی، شیطان کی تم نے مدد کی، اپنے بھائی کو تم نے حقیر اور ذلیل کر دیا اور شیطان کو تم نے ہیرو بنا دیا۔
کہ کوئی گنہگار انسان ہے جس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب سزا دینے کے بعد پھر اس کو برا کہنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو اور رسوا کرنا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں، ایک دوسرے کو ذلیل کریں۔ معزز بھائیوں، اس طرح ممانعت آئی ہے شریعت میں، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ہمیشہ محتاط استعمال کرنا چاہیے۔ اچھی زبان، میٹھی زبان، نرم زبان، اسلوب ہمارا اچھا ہو، انداز ہمارا اچھا ہو، اور اس طرح اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے شر سے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، زبان سے گالی گلوچ کرنے اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے اللہ تمام کی حفاظت کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔